بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اردو لیکچر 27 سوال نمبر 521 تا 540 521 ڈاکٹر آتش دورانی کس حوالے سے مشہور ہیں؟ لسانیات کے حوالے سے۔ سوال 522 یہ مشہور شعر کس کی تخلیق ہے؟ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے یہ۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے بارے میں ہم نے جو پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے، علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا فارسی اور اردو کا کلام شامل ہے؟ ارمغان حجاز میں۔ علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعری مجموعہ اسرار خودی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی کس شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ پڑھتا ہے؟ مثنوی۔ مسجد قرطبہ نظم علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ بال جبرائیل میں۔ علامہ اقبال کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ اردو کی کس حیت میں لکھی ہوئی ہیں؟ مسدس۔ محمد بن فوق کو شاعر کشمیر اور مجدد کشامرہ کے القاب علامہ اقبال نے دیے۔ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال میں یہ قول پروفیسر تھامس آرنلڈ کا ہے۔ علامہ اقبال کی اقتصادیات و کتاب علم الاقتصاد ہے، اور علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ارمغان حجاز میں ہے۔ علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ جو بال جبرائیل میں ہے اس میں کس صنف نظم کو برتا ہے ترکیب بندی کو؟ علامہ اقبال کی والدہ ماجدہ کا نام امام بی بی تھا۔ سوال 523 طوطی ہند کس کو کہتے ہیں؟ امیر خسرو کو۔ طوطی ہند امیر خسرو کہتے ہیں، اور طوطی سے میرے ذہن میں ایک محاورہ آیا ہے، نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ لفظ حق کا متضاد ہے باطل، اور ہم نے پڑھا ہے کہ تصدیق کا متضاد ہے تکذیب، طویل کا متضاد ہے عریض، خوابیدہ کا متضاد ہے بیدار۔ سوال 525 اللہ تللہ کرنا کا مطلب کیا ہے؟ عیاشی کرنا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پچھلے کچھ لیکچر میں پڑھا ہے کہ کچھ جو ایسے الفاظ ہیں، گرگ اشنائی کا مطلب ہے بظاہر دوستی باطن دشمنی۔ شاعرانہ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ شاعر کا شعر میں اپنی تعریفات کرنا۔ 9 13 22 بتانا کا مطلب ہے ٹال دینا۔ دامن تر ہونا کا مطلب ہے گناہگار ہونا۔ پانی بھرنا غلامی کرنا۔ آنکھیں سفید ہونا کا مطلب ہے بنائی جاتے رہنا۔ جون پور کا قاضی کا مطلب ہے بے وقوف اور احمق آدمی۔ بھان متی کا کنبہ واہی تواہی لوگوں کا مجموعہ۔ سبک سر ہونا بے عزت ہونا۔ کھیت رہنا لڑائی میں مارے جانا۔ رباح خصال فریبی و مکار۔ دکان بڑھانا دکان بند کرنا۔ آڑے آنا مدد کرنا۔ کعب حسین نہایت قریب۔ سوال 526 اخبار کا امریٹ کس نے جاری کیا؟ محمد علی جوہر نے۔ اردو میں رئیس الاحرار کس کو کہتے ہیں؟ مولانا محمد علی جوہر کو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر بھی مولانا محمد علی جوہر صاحب کا ہے۔ سوال 527 اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ فیض احمد فیض کا۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض صاحب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ نسخہ ہائے وفا فیض احمد فیض صاحب کا ہے۔ دستے تہی سنگ فیض احمد فیض۔ میزان فیض احمد فیض۔ ہارٹ اٹیک نظم فیض احمد فیض۔ سر وادی سینہ فیض احمد فیض۔ 528 تیگنی کا ناچ نچانا کا کیا مطلب ہے؟ بہت پریشان کرنا۔ پچھلے لیکچر میں کچھ مطلب جو ہونے پڑے ہیں، کچا چھٹا کرنا صحیح صحیح حال بیان کرنا، فاختہ اڑانا مزے اڑانا، سبز قدم منحوس ہونا، شین کاف درست کرنا، زبان کا تلفظ درست کرنا، فیل مچانا جھوٹ موٹ کا رونا، کھل کھلنا بالکل آزاد ہونا، دھان پان ہونا دبلا پتلا ہونا، نمازی کا ٹکا فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے، طفل مکتب نا تجربہ کار، راہ ہونا محبت ہونا، جز رسی کنجوسی۔ سوال 529 ہم سفیر کا کیا مفہوم ہے؟ ہم آواز۔ سوال 530 ان بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب ہے تحریری طور پر۔
سوال 531 میرا جی کا تعلق اردو کی کس تحریک سے تھا؟ حلقہ ارباب ذوق۔ اس کے علاوہ کلیات میرا جی کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے ترتیب دیا تھا۔ تصدق حسین، نون میم راشد اور میرا جی میں کون سی قدر مشترک ہے؟ آزاد نظم۔ سوال 532 آواز دوست کے مصنف ہیں مختار مسعود۔ سوال 533 شام شہر یاراں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ فیض احمد فیض۔ سوال 534 دشت سوس کس کا ناول ہے؟ جمیلہ ہاشمی کا۔ سوال 535 گڈریا کس کا مشہور افسانہ ہے؟ اشفاق احمد۔ اس کے علاوہ معروف افسانہ گلاب دین چٹھی رساں، یہ بھی افسانہ اشفاق احمد صاحب کا ہے۔ سوال 536 حقہ پانی بند کرنا کا مطلب ہے بائیکاٹ کرنا۔ سوال 537 تلخیاں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ ساحر لدھیانوی کا۔ سوال 538 اردو ہندی تنازع کب ہوا؟ 1867 میں بنارس میں۔ سوال 539 دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بانی کون تھے؟ مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا علی کے علاوہ اور کس کا انتقال 1914 میں ہوا؟ مولانا شبلی نعمانی۔ اس کے علاوہ موازنہ انیس و دبیر، یہ بھی مولانا شبلی نعمانی نے لکھا۔ سوال 540 اردو زبان کے پہلے باضابطہ افسانہ نگار کون تھے؟ منشی پریم چند۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند تھے۔ پریم چند کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ سوز وطن بھی پریم چند نے لکھا۔ پریم چند کے حوالے سے لکھی گئی کتاب قلم کا سپاہی امرت رائے نے لکھی۔ گو دان، میدان عمل، بازار حسن اور چوگان ہستی، یہ پریم چند کے افسانے ہیں۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 27 اردو کا۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 28 میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔